ناظرین، اگر کشمیر میری شارگ ہے تو اس کے ساتھ ساتھ غزہ، لبنان، شام اور دیگر اسلامی ممالک بھی اس مسلم امہ کے جسم کا ایک اہم جزو ہیں، جن کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو وہ تکلیف پورے جسم کو پہنچتی ہے۔ اور آج ذرا دل تھام کے بیٹھیے گا، کیونکہ ہم دو منظر آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور وہ منظر ہوں گے مشرق وسطیٰ کے۔ ان سردیوں میں ناظرین، غزہ میں کوئی برکت اور خیر نہیں ہے، جو کہ اس سے پہلے تمام موسموں میں برکت اور خیر ہوا کرتی تھی۔ دوسری جانب حوثیوں نے تل ابیب پر ہائپرسونک میزائل داغنے کی ویڈیو جاری کر دی ہے، اور یہ ویڈیو اس لیے اہم ہے کہ جب حوثیوں نے تل ابیب پر ہائپرسونک میزائل داغے تو اسرائیل اس سے انکاری تھا، تو یہ واضح ثبوت ہے کہ حملہ کرنے کی سخت اب بھی موجود ہے، تم جتنے مرضی ظلم ڈھالو۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی یمن پر وحشیانہ بمباری میں حوثیوں کی بندرگاہیں مفلوج ہو گئی ہیں اور متعدد افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، جبکہ ہیومن رائٹس واچ نے اسرائیل پر غزہ میں نسل کشی کا الزام لگا دیا ہے۔ اس تمام تو صورتحال پر بات کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں ذوق احمد۔ ناظرین، ان سردیوں میں غزہ میں کوئی برکت اور خیر نہیں۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ ایک منظرنامہ آپ ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ غزہ میں سردیوں کا موسم محبوب ہوا کرتا تھا۔ یہ خیر اور برکت، نیکی اور برکت لانے کے بارے میں سوچا جاتا تھا۔ گرمی سے نجات کے لیے بچے اور بڑے سبھی سردی کے موسم کی آمد کے منتظر ہوا کرتے تھے۔ جب بارش ہوتی تھی تو بچے گھر سے باہر گلیوں میں دوڑتے ہوئے خوشی سے گانے گاتے تھے اور کہتے تھے، بارش دنیا، بارش اور پانی، تمام زمینیں، تاکہ کسان آڑو، انار اور سیب اگائیں۔ یہ ان بچوں کی زبانوں پر ہوتا تھا۔ غزہ کے لیے بارشیں واقعی ایک نعمت تھیں۔ کسان ان کا استقبال کرتے تھے اور فصل کے نئے موسم کی تیاری شروع کر دیتے تھے۔ بازار مقامی طور پر اگائی جانے والی سبزیوں جیسے پالک، لیٹس، گاجر، کھیرے اور پھل جیسے سنترے، کیوی، کھجور اور سٹرابری سے بھرے ہوا کرتے تھے۔ شہر کے باسیوں کے لیے بارش کے دن گھر میں آرام کرنے، گرم کمبلوں کے نیچے، یا پھر چائے بنانے یا چائے کے گھونٹ پینے کے لیے آگ کے گرد جمع ہونے کا وقت ہوا کرتا تھا۔ کبھی کبھار رات کو جب بجلی بحال ہو جاتی تھی تو خاندان ٹی وی کے سامنے فلم یا ڈرامہ دیکھنے کے لیے آرام کرتے تھے۔ سرد اور خشک دنوں میں بہت سے لوگ سمندر کے کنارے نکل جاتے تھے، ٹہلنے سے لطف اندوز ہوتے تھے یا دوستوں سے ملتے تھے۔ میٹھے گرل، مکئی اور شاہ بلوت کی خوشبو ہوا کو بھر دیتی تھی۔ بہت سے لوگ میٹھے کی مشہور دکانوں کا رخ کرتے تھے اور وہاں سے گرم کنافہ لینے کے لیے رک جاتے تھے، اور یا تو نٹ بھرے عربی قسم یا پنیر سے بھری ایک جیسے نابلیسا جسے کہتے ہیں وہ کھایا کرتے تھے۔ غزہ کے یہ سردیاں اب ماضی بعید کی لگتی ہیں۔ اب وہ دکانیں بھی نہیں رہی جہاں سے میٹھا لیا جا سکے، کوئی آرام دہ محفلیں اور میٹھی چہچہاٹیں نہیں، کوئی صاحب، کوئی ٹی وی نہیں، بارش ہونے پر باہر کوئی بچہ اب گاتا نہیں۔ اس سال سردیاں مزید مصائب اور سراسر مایوسی لے کر آئی ہیں۔ بارشیں ایک آزمائش بن چکی ہیں۔ لوگ خشک موسم کے لیے دعا کر رہے ہیں، اس خوف سے کہ سیلاب کا پانی بے گھر ہونے والے کیمپوں کو کیا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ گرج کی آواز اب بموں کی آواز جیسی ہو گئی ہے، یہ خوفزدہ کر دیتی ہے۔ بہت سے فلسطینیوں کے پاس طوفان سے بچنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ امدادی گروپوں کا کہنا ہے کہ کم از کم 10 لاکھ افراد کو سردیوں کے موسم سے کوئی بنیادی تحفظ حاصل نہیں ہے۔ عارضی پناہ گاہیں، ٹیکسٹائل، ترپال، کمبل، گتے اور یہاں تک کہ چاول کی پرانی بوریوں سے بنتی ہیں۔ وہ آندھی اور بارش کو مشکل سے برداشت کر سکتے ہیں۔ رات کے وقت خاندانوں کو جاگتے رہنے پر مجبور کیا جاتا ہے، سختی سے اپنے خیمے اپنی جگہ پر رکھتے ہیں تاکہ وہ اڑ نہ جائے، جبکہ نیچے سے پانی ان کے گدوں، کملوں اور دیگر سامان کو بھگو کر اندر داخل ہو جاتا ہے۔ آپ ذرا منظر کشی کیجیے۔ ہمارے اس وقت ارد گرد بھی سرد موسم ہے۔ اس سردی کے اندر اگر آپ کو گرم کپڑے نہ ملیں، چھت نہ ملے، گرم مشروبات نہ ملیں تو آپ کا کیا حال ہو جائے گا؟ تو کیا ان لوگوں کو جینے کا حق نہیں ہے؟ تو کیا ہم اگر دل میں برا کہتے ہیں تو بول کے برا نہیں کہہ سکتے، لکھ کے برا نہیں کہہ سکتے؟ کیا ہماری یہ استطاعت نہیں اگر کہ ہم وہاں پر جا کر ان سے لڑ سکیں تو ہم یہاں پہ ان کی آواز تو اٹھا سکتے ہیں؟
اب ذرا حالیہ صورتحال دیکھ لیتے ہیں۔ یہ وہ مشکلات ہیں جو آپ نے دیکھی، ان مشکلات کے باوجود، اور یہ صرف غزہ میں نہیں ہیں، یہ شام میں بھی ہیں، یہ یمن میں بھی ہیں، ان مشکلات کے باوجود جو اقدامات وہاں سے کیے جا رہے ہیں وہ حوصلے دیکھیں۔ ناظرین، یمنی حوثیوں نے اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب پر ہائپر سونک بیلسٹک میزائل داغنے کی ویڈیو جاری کر دی ہے۔ گزشتہ سب اسرائیلی فوج کے درجنوں لڑاکا طیاروں نے یمنی دارالحکومت صنعا اور حدیدہ شہر میں پاور پلانٹس، بندرگاہ اور تیل تنصیب کو نشانہ بنایا، جس میں 9 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اسی دوران حوثیوں نے اسرائیلی دارالحکومت پر ہائپر سونک بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا۔ اسرائیل کی جانب سے میزائل تباہ کرنے کا دعویٰ کیا گیا، جبکہ اسرائیلی اخبار کے مطابق میزائل کے ٹکڑے اسرائیلی پارلیمنٹ کے قریب بھی گرے ہیں۔ جبکہ یمنی فوج کے ترجمان نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اسرائیلی دارالحکومت کو 2 فلسطین 2 ہائپر سونک میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیل نے دوسری جانب یمن میں حوثی باغیوں کے زیر قبضہ دارالحکومت صنعا میں بحیرہ احمر کے تیل کے ٹرمینل اور بجلی گھروں پر فضائی حملے کیے ہیں۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ترجمان اسرائیلی فوج نے بتایا کہ درجنوں لڑاکا اور جاسوس طیاروں نے 2000 کلومیٹر فاصلہ طے کر کے یمن کی حدیدہ بندرگاہ پر اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ حوثیوں کے سیٹلائٹ چینل نے تصدیق کی کہ صنعا اور ساحلی صوبہ الحدید میں پاور سٹیشنوں کے ساتھ ساتھ بحیرہ احمر میں راس عیسیٰ کے تیل کے ٹرمینل کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیل کے حملوں میں حوثیوں کے زیر استعمال 3 بندرگاہیں مفلوج ہو گئیں۔ جنوبی صنعا میں جزیر پاور سٹیشن بھی اسرائیلی فضائی حملے میں تباہ ہو گیا ہے، جبکہ 9 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات بھی ہیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی حوثیوں کی جانب سے وسطی اسرائیل پر میزائل داغے جانے کا جواب ہے۔ اسرائیلی فوج کا مزید کہنا ہے کہ طویل فاصلے تک مار کرنے والے ایئر واریر ڈیفنس سسٹم کے ذریعے حوثی میزائل کو اسرائیلی فضائی حدود سے باہر ہی مار گرایا تھا۔ غیر ملکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل نے جس حوثی میزائل کو فضا میں تباہ کیا اس کا ملبہ رامات گان شہر میں گرا، جس میں بورڈنگ سکول تباہ ہو گیا ہے۔ طلباء کو قریبی سکول منتقل کر دیا گیا، جہاں وہ اپنے سکول کی تعمیر نو ہونے تک قیام کریں گے، جس میں 2 سے 4 ہفتے لگ سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ ڈرون حملے کے ساتھ رواں ہفتے یمن نے اسرائیل پر داغا جانے والا یہ دوسرا میزائل تھا۔ اب دوسری جانب اگر بات کی جائے اس بربریت کی، تو لفظی طور پر تو ہر کوئی اس کی مذمت کر رہا ہے۔ اسی طرح ہیومن رائٹس واچ نے غزہ میں شہریوں کو پانی تک رسائی سے محروم رکھنے پر اسرائیل پر نسل کشی کے اقدامات کا الزام لگا دیا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ نے اسرائیل پر الزام عائد کیا کہ اسرائیل کی جانب سے غزہ میں فلسطینی شہریوں کو مناسب پانی کی رسائی سے جان بوجھ کر محروم رکھ کر نسل کشی کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ کے مطابق اسرائیل کے اقدامات کے تحت پانی اور صفائی کے بنیادی ڈھانچے کو جان بوجھ کر نقصان پہنچایا گیا، جس کے نتیجے میں ہزاروں افراد کی اموات ہوئی۔ یہ عمل انسانیت کے خلاف نسل کشی کے جرم کے مترادف ہے۔ ہیومن رائٹس واچ کی جانب سے جاری کی گئی 179 صفحات پر مشتمل رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اکتوبر 2023 کے بعد سے اسرائیلی حکام نے غزہ کی پٹی میں زندہ رہنے کے لیے درکار مناسب پانی تک فلسطینیوں کی رسائی میں جان بوجھ کر رکاوٹ ڈالی ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے بنیادی ڈھانچے کو جان بوجھ کر نقصان پہنچایا، جن میں پانی کی صفائی کے پلانٹس کو چلانے والے شمسی پینل، ایک ذخیرہ اور پرزوں کا گودام شامل ہے، جبکہ جنریٹرز کے لیے ایندھن کی سپلائی بھی روکی گئی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ اسرائیل نے بجلی کی فراہمی کاٹ دی، مرمت کرنے والے کارکنوں پر حملے کیے اور مرمت کے لیے درکار سامان کے غزہ میں داخلے کو روکا۔ ہیومن رائٹس واچ کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے کہا کہ یہ محض غفلت نہیں ہے، بلکہ یہ محرومی کی ایک سوچے سمجھے منصوبے کی پالیسی ہے، جس کے نتیجے میں ہزاروں افراد پیاس اور بیماری سے ہلاک ہو چکے ہیں، جو انسانیت کے خلاف جرم اور نسل کشی کے مترادف ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ رپورٹ غزہ کے درجنوں فلسطینیوں کے انٹرویوز بشمول پانی کے حکام، صفائی کے ماہرین اور صحت کے کارکنوں کے ساتھ ساتھ اکتوبر 2023 سے ستمبر 2024 تک سیٹلائٹ تصاویر اور ڈیٹا پر مبنی ہے۔ خیال رہے کہ اسرائیل نے اکتوبر 2023 کو حماس کے اسرائیل پر حملے کے بعد غزہ میں ایک بڑی فوجی کارروائی کا آغاز کیا، جس میں اب تک 45,129 افراد شہید ہو چکے ہیں، جبکہ ہزاروں افراد زخمی ہیں۔ شہید اور زخمی ہونے والوں میں نصف سے زائد تعداد صرف بچوں اور خواتین پر مشتمل ہے، اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ ایک طرف بات کی جاتی ہے کہ مذاکرات سے معاملے کو حل کر لیتے ہیں، دوسری جانب اسرائیل کی بربریت جاری ہے، تیسری جانب یہی اسرائیل جو ہے وہ گریٹر اسرائیل کا ایک منصوبہ لیے اپنے اتحادیوں کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اپنے لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس گریٹر اسرائیل ملک میں یہ جو منصوبہ یہ لے کر پھر رہے ہیں، اس میں صرف اور صرف جو نسل کشی کی جائے گی
وہ مسلمانوں کی جائے گی، کیونکہ یہ وہ علاقہ ہے جس پر وہ قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ اور خاص طور پر نسل کشی کے حوالے سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نسل کشی ٹرم کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ صرف یہ نہیں کہ اگر کوئی حملہ کر کے شہید کر دیا جاتا ہے غزہ میں یا دیگر علاقوں میں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پانی کی فراہمی روکنا، عورتوں پر حملہ کرنا، بچوں پر حملہ کرنا، ان کو شہید کرنا، ضروریات زندگی کی چیزیں ان تک نہ پہنچنے دینا، ان میں بیماریوں کو پھیلنے دینا۔ اس کی وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ، ان کی آبادی میں اضافہ نہ ہو، کیونکہ ان کی آبادی بڑھے گی تو پھر اسلام کا نام بھی وہاں پر سربلند ہوتا رہے گا۔ یہ لوگ وہاں پر پھر اپنی زمین کا تقاضا بھی کریں گے، یہ اپنی زمین کے لیے پھر مزید لڑیں گے بھی، اپنی زمین کے لیے نہیں، اپنی خود مختاری کے لیے بھی لڑیں گے۔ تو یہ نسل کشی کا وہ پروجیکٹ ہے جس پر وہ کام کر رہا ہے۔ عالمی طاقتیں اور اس طرح کی رپورٹس پوری دنیا کو بتا رہی ہیں کہ وہاں پر ظلم ہو رہا ہے، لیکن اس ظلم کے آواز، توانا آواز کون بنے گا؟ کس کی ہوگی؟ کون وہ پہلا قدم اٹھائے گا جو ان مظلوموں کا ساتھ دے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے جس کا جواب کسی کو نہیں مل پا رہا۔ اپنی رائے سے کمنٹس میں آگاہ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔